دهمی NFC ایوارڈ حوالا ماگندے کے صدرہ سمری جاری کتا تو اشیے نوکے NFC ایوارڈ دهمی NFC ایوارڈ کستے اشیے تشکیل بوتا تو NFC ایوارڈ کستے بلوچستان واسطہ چنچو اہمیت عامل ہیں تو ودی کے اب تمی NFC ایوارڈ منظور بوتا تو اب تمی NFC ایوارڈ پیسر بلوچستان کستے آیا انچو پرسنٹیج یا وسائلانی بنیادہ شیئر نرستا تو اب تمی NFC ایوارڈ پیسر میں دستا کہ گیشتری وسائل کہستا وفاقہ شتگاں تو صوبہ کم وسائل رستا چرشی سبا بلوچستان کہستے بعض مالی مسائل آنگوں دوچار بوتا تو دومی نمگاہ میں دستا کہ ودیکن اشتمی یا نومی NFC ایوارڈ اپاد بلوچستان چیزی پرسنٹیج رستا تو بلوچستان نے بنداتا چی ہمیں مطالبہ بوتا کہ صوبہانی نیامہ وسائل 50% کہستے مطلب 50% اور 50% کہستے ہیں رقبہ بنیادہ تقسیم کنک بھی تو اب تمہیں NFC ایوارڈ بلوچستان یہ مطالبہ کہستے ہیں تسلیم کنک نبود تھا اور اولی رندہ مدستہ کے آبادیہ علاوہ دیگے 12% کہستا دیگے فیکٹر یا عواملان بنیادہ وسائل کہست تقسیم کنک بود تھا تو چرشی سبا منتشر ڈسپرس پاپولیشن یا بیکورڈنس پسماندگی وڑی عوامل اشتوں کا فیکٹر اوار بوتگا تو NFC ایوارڈ کہستے یہ دومی NFC ایوارڈ یہ منظور کرنا بوتا تو اب تمہیں NFC ایوارڈ بہتر منصوبہ بندی اور بلوچستان مالی مشکلات کہستا آنی کم کرنے کے حوالہ اقدامات کنک بوتا تو نومی NFC ایوارڈ کہستے ہیں بلوچستان واسطے چیزیں بات بہتری بوتا کہ محفوظ علی خان صاحب سابق سیکٹری بلوچستان نیمگاہ مدستہ کے رکن بوتا چونکہ جاوید جبار صاحب دومی NFC ایوارڈ بلوچستان رکن کو تھا تو یہ والا مگندے کہ NFC ایوارڈ بنیادی طور پر بلوچستان واسطے جو اہمیت عامل ہیں یا نومی NFC ایوارڈ بلوچستان اچھی رستہ گپتران برجائیں میں گنا امراداری کرنے گئے چکویٹا بایزید خان خروٹی صاحب کے سینئر صحافی ایک رائٹر تجزیہ کاری آئی ایم گیشین گپتران کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بایزید صاحب آپ میرے پروگرام میں شریک ہیں. بایزید صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں بلوچستان کی جو مجموعی صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اس وقت زیر بحث ہے وہ 10ویں NFC ایوارڈ ہے تو بنیادی طور پر جو 10واں NFC ایوارڈ ہے وہ کافی تاخیر کا شکار ہے. 2015 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمیشن تشکیل نہیں پائی گئی تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو NFC ایوارڈ ہے وہ بلوچستان کے لیے کتنی اہمیت کا عامل ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں ہمارا ہمیشہ سے کرونا رہا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے ہر معاملات میں. اب یہ ہوا کہ جب NFC ایوارڈ ہوا NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے جو صوبے کے مالی معاملات تھے نواب ریحانی کے دور میں تو اس میں کافی بہتری آئی جس سے ہم مالی طور پر اپنے پاؤں پہ اگر ہمارا صوبہ تھا وہ کڑا ہو گیا. لیکن اس کے بعد جس طرح NFC ایوارڈ تاخیر کا شکار ہوا جس طرح آپ نے اپنے بات میں اس کا ذکر کیا NFC ایوارڈ کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ ہمارے صوبے کی پورے عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے کہ جس میں ہم نے ہر جو ہمارے تمام وسائل ہیں جو ہم نے اپنے عوام صوبے کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے وہ ہمیں NFC ایوارڈ سے ہی ملنے ہیں. تو یہاں پہ اگر بہتر انداز میں ہم اپنا مقدمہ لڑ سکیں اپنا مقدمہ پیش کر سکیں اپنا جو حصہ ہے وفاق سے جو کے پیسوں سے جو وسائل سے ہمیں وہاں پہ جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہے اس کو کس بہتر انداز میں ہم اپنا حصہ اضافہ کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہمیں پیسہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں بلوچستان کے مالی صورتحال کی بلوچستان حکومت کے مالی صورتحال کی تو ہم نے دیکھا کہ نواب اسلم ریحانی سے پہلے جو حکومتیں تھیں یا بشمول نواب ریحانی کے جو آخری 4 سال ہیں ان کے حکومت کے جس میں NFC نہیں ہوا تھا صوبے کی حالت کافی بری تھی. مالی حالت کافی بری تھی. ہمارے پاس اپنے صوبے کے ملازمین کو پیسے نہیں تھے دینے کے لیے تنخواہیں جو ان کی تھی اس کے لیے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اپنے کابینہ کے ساتھ ہمیشہ وفاق چلے جاتے. وفاق میں بیٹھ کر کے ہم وہاں پہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے وفاقی حکومت سے مانگتے تھے. وہ اس کے بعد اگلے روز ہمیں اخبارات میں سرخیاں ملتی تھی. اگر ہم سردار اختر مینگل کی جو حکومت رہی ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ اسی تک ہم بات کریں تو وہ خبروں میں بڑی سرخیاں لگتی تھی کہ جی وفاق نے پیسے دینے شروع کیے. یہ NFC ایوارڈ کی برکت ہے. NFC ایوارڈ ہے جس نواب ریحانی کی
जदोजहद है। मैं ये समझता हूँ कि इस सूबे में पर अगर किसी शख्स का एहसान है तो वो बतौर वज़ीर आला नवाब असलम खान रिसानी का एहसान है इस सूबे पे कि इस एनएफसी के बदौलत उन्होंने सूबे को अपने पांव पे ला खड़ा कर दिया। बिल्कुल वैसे सर, लेकिन दूसरा सवाल है जो अब सही कह रहे हैं जो नवाब रिसानी के दौर में जब 18वीं तरमीम, तो इस वक्त 18वीं तरमीम की छेड़ने की बातें वफाक की सतह पर हो रही हैं, वफाक की हुकूमत के कुछ वज़रा इस बात को वक्तन फ़वक्तन छेड़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो नया एनएफसी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन कौमी मालियाती कमीशन, इसकी तश्कील नौ हुई है, तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि इसका मकसद मौजूदा एवार्ड में सूबे के हिस्से में कमी लाना है? तो इसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कोई रेजिस्टेंस, कोई मुजाहिमत, कोई ऐसी बयान नहीं आता कि वो वफा को मजबूर करे कि 18वीं तरमीम को ना चढ़े और जो सूबे के वसाइल की तकसीम के जो उसमें मामला है उसमें कमी ना लाई जाए? देखिए 99 के बाद आपके सूबे की अगर हम हुकूमतों की बात करें, सियासत की बात करें, यहाँ पे संजीदा सियासत खत्म हो गई। आपके जो हकीकी हुक्मरान आप जिसको कह सकते हैं वो खत्म हो गए, वो अब आपके पास नहीं रहे। अब डमी किरदार उसके बाद मुख्तलिफ शक्लों में वक्ती तौर पर वो डमीज भी जो थे वो थोड़े मजबूत हुआ करते थे, लेकिन अब डमीज भी काफी कमजोर हो गए हैं। जावेद जब्बार साहब हमारे मेंबर यहाँ से प्राइवेट मेंबर लिए गए एनएफसी के लिए, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस सूबे की। बल्कि बतौर बलूचिस्तानी मैं खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सूबे के माली मामलात का केस इस्लामाबाद में एक ऐसा शख्स लड़ रहा है जिसको मेरे सूबे की महली वकू का पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि कोलू की सूरत हाल क्या है। डेरा बुगटी में एक आम आदमी, आपने कुछ दिन कबल देखा होगा, 2-3 दिन कबल एक शख्स खुदकुशी कर रहा है बेरोजगारी की वजह से। जिस डेरा बुगटी की, जिस सूबे की गेट से पूरा पाकिस्तान चलता है, वहां पे एक आदमी खुदकुशी कर रहा है बेरोजगारी से। अब अगर कोई जावेद जब्बार साहब से या ट्विटर पर बैठे हुए मुतहरिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब से ये पूछ ले कि भाई जिस शख्स के इलाके से पूरे मुल्क के चूल्हे जल रहे हैं, पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज उसकी गैस से जल रही है, वो चल रही है, वो बिल्कुल उसको आप वहां पे खुदकुशियां हो रही है। अब जावेद जब्बार साहब आपके सूबे का, मेरे सूबे का किस तरह वो केस वहां पेश करेंगे? अब जब वो यहाँ पे सोशल मीडिया ने थोड़े इतराजात उठाना शुरू किए, चूंकि यहाँ जिस तरह आपने बात की 18वीं तरमीम की हम बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम को चढ़ने की बात हो रही है। आपके सूबे के मामलात इस तरह है, जिस खिस्से में वाक़या है, जिस महलवकू पे हैं आप, वहां पे तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। आप अगर अफगानिस्तान की बात करें, वहां पे तब्दीलियां रोनमा हो रही है, ईरान में हो रही है, खलीज के साथ आपके बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी पट्टी है खलीजी ममालिक के साथ, वहां पे तब्दीलियां रोनमा हो रही है। तब ऐसी सूरत हाल में तो हमें अब संजीदा होना चाहिए। 1952 के जो हम रोना रो रहे हैं बतौर सूबा, जो मामलात हम देख रहे हैं, उसको अब बेहतर ये था कि बलूचिस्तान से कोई इस तरह की नुमाइंदगी, कोई ऐसे शख्स को नुमाइंदगी दी जाती जो हमारे दर्द, हमारे मसाइल को समझ सकता था। सोशल मीडिया पे इतराज आया, जावेद जब्बार साहब अब उसको बयानात दे रहे हैं कि जी मैं तो, मेरी फलां जगह पे एनजीओ थी, वो मैं एनजीओ चला रहा था, मेरे तो बलूचिस्तान से गहरा ताल्लुक है। हमने तो इस बदकिस्मत सूबे में देखा कि यहाँ पे गवर्नर तक बाहर से लाए गए। आपके मामलात जो थे, पहले से हमारा एक जो कॉन्फ्रेंस नेरेटिव रहा है यहाँ बलूचिस्तान में कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, आप ये चीजें तो आप उस पर तस्दीक स्टैंप लगा रहे हैं। यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कहें आप इसको आपको बता रहा हूँ कि ज़ोर बलेदी जो है, इस जो हमारे सिपाही वज़ीर खजाना है, वो इससे नाराज है इस फैसले से। वो कहते हैं मुझे इत्मीनान में नहीं लिया गया है। ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने ये जावेद जब्बार साहब को मैसेज किया है कि हमने आपको प्राइवेट मेंबर जो है वो बता दिया है। बाजी साहब अभी आप कह रहे हैं कि जो वजीर खजाना साहब हैं वो भी नाराज हैं इसकी तकर्री पे, तो हम देखते हैं तमाम सियासी जमातें, हमारा वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया में एक बहस चढ़ी हुई, सब उसकी तकर्री की मुखालिफत कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इसको किसकी आशीर्वाद पे ये ओहदा दी गई है और इसके पीछे कौन है? जो सब इतराज कर रहे हैं लेकिन जाम साहब जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जाम साहब जो है वो एक इस ओहदे को इसने एक ट्विटर का अकाउंट समझ रखा है। ये पहले इनको ये बलूचिस्तान के लोगों को इनको ये बावर कराना होगा कि आप रियासत लसबेला में नहीं बैठे हैं, बल्कि अब रियासत लसबेला में भी शायद वो पोजीशन नहीं रही उनकी
کہ آپ بلوچستان کے جو تمام فیصلے ہیں آپ اس انداز میں کر رہے ہیں. آپ نے اپنے ٹویٹر کا اکاؤنٹ اس کو سمجھا ہے کہ جس میں آپ جو ٹویٹ دل میں آتے ہیں وہ داغ دیتے ہیں. جس طرح اسلامی نظام کا اس شخص نے بطور وزیر اعلیٰ بیڑا غرق کر دیا ہے. ٹویٹر، واٹس ایپ، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر بہت ساری انکوائریز لیٹر آئے ہوں گے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے واٹس ایپ پہ ہدایت دی ہے. یہ صوبے کی نظام پہ ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تمام ان لوگوں کو جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں کہ اس صوبے کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. اس صوبے کا کیس آپ ایک ایسے شخص کے ذریعے لڑنے جا رہے ہیں جو آپ اس کا جو اس کے مستقبل ہے، جو اس کے بچوں کے مستقبل کا، یہ اس صوبے کا کہ جو 12-20 ارب روپے ان کی تنخواہوں کی مد میں وہ بینک سے سود لے کر کے ان پہ کروڑ روپے سالانہ ادائیگی کرتا تھا NFC ایوارڈ سے پہلے، نواب رئیسانی کے ایوارڈ سے پہلے. یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی میں خود اس کو سمجھنے سے اس بات سے قاصر ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ ممبر کو چیف سیکریٹری بلوچستان جو ہے وہ جس پہ خود 52 لاکھ روپے میں ایک مطلوب ملزم کو اسلام آباد سے فرار کرانے کا الزام ہے، اس شخص کے ذریعے اس انجان شخص کو، جس کو بطور بلوچستانی ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جس نے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے، جس نے ہماری معاشی مستقبل کا مقدمہ لڑنا ہے، جس نے ہمارے صوبے کی قسمت، چونکہ NFC ایوارڈ جس طرح آپ نے اپنے باتوں میں اس کا ذکر کیا، یہ ہماری صوبے کی قسمت کا فیصلہ ہے. یہ کسی جام یا کسی دوسرے کا یہ صرف نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بلوچستان جام اگر یہاں عوام کو جواب دیا خود کو سمجھتے تو یہ اپوزیشن، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی، ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہیں، جس میں ہم محفوظ علی خان صاحب کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے نواب صاحب کی دور میں NFC کے لیے بڑی تقدو کی. یہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے مشترکہ لائے عمل ہم مناتے، اس کے بعد ہم جاتے وفات میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے. اب ایک ایسے شخص کو آپ نے، جس کو بلوچستان کے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ محل وقوع کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو لا کر کے آپ نے ہماری قسمت کا فیصلہ ساز بنا دیا کہ جو وہ ہمارے، یہ تو آپ نے یہ پیغام دینا کہ بلوچستان کو کچھ دینا نہیں ہے اس تعیناتی سے. اگر بطور بلوچستانی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے بلوچستان کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. ایک ڈمی لا کر کے، مہرے لا کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان سے فیصلہ کرانا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں فیصلے کو، یہ جس چاہے جام کا ہے چاہے کسی اور کا ہے، یہ فیصلہ بظاہر کہ جس سے میرا صوبائی وزیر خزانہ جو ہے. باعزی صاحب، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے NFC ایوارڈ اپنی جگہ، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کی، اس میں ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بجٹ لیپس ہونے کی بھی انکشافات ہوتے ہیں، باتیں سامنے آتی ہیں. اور دوسری طرف جو PSDP ہے اس پہ بہت بڑا بحث ہوئی اسمبلی کے اندر. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بڑا اعتراض کیا، بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی احکامات سامنے آئے. تو بلوچستان کو جو فنڈ وفاق کی طرف سے ملتا ہے یا ان کا اپنا بجٹ ہے جو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو گزشتہ 10 سال میں بلوچستان میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھتے ہیں جو اس میں بلوچستان حکومت کا کارنامہ ہو، یا ہمارا اخراجات جو ہیں وہ امن عامہ پہ ہیں یا غیر ترقیاتی فنڈ میں ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے. پھر یہ پیسہ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے ڈیولپمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ اگر ترقیاتی کام ہم کراتے ہیں، میں اور آپ اپنے گھر میں کراتے ہیں نا، تو گھر کا میں مالک ہوں گا تو میں اپنے گھر میں کراؤں گا. کرائے کے مقام میں کسی نے، آپ نے کرایہ دار کو دیکھا ہے کام کراتے ہوئے، آپ کے پاس سیاسی جو قیادت تھی، جو حقیقی قیادت تھی، اس کو تو آپ نے نکال لیا. آپ نے سارے کاروباری لوگ آ کر کے اس صوبے میں بٹھا دیے ہیں، پارلیمان میں وہ سارے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب وہ انہوں نے، ان کی تو ترجیحات ہے. آپ اگر کوئٹہ میں آپ کے کسی زرک شخص سے تعلق ہے تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک شہر کی، یہ کوئٹہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی اگر ہم بات کریں، صحیح روڈیں تھی جس کو بارہا میں ذاتی طور پر رپورٹ کر چکا ہوں، اس کو اکار دیا گیا. وہ ایسے روڈ ریڈ زون، چونکہ آپ بلوچستان کے محل وقوع کو سمجھتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی. کوئٹہ کے جس روڈ سے وزیر اعلیٰ جس گھر سے روڈ زون سے نکلتے ہیں، سیشن کورٹ کے ساتھ اس روڈ کو کاٹا گیا. جنا روڈ کے تک یہ سارے روڈ کاٹے گئے. ساتھ جو جس روڈوں سے وزیر اعلیٰ گزرتے ہیں، ان تمام روڈوں کو صحیح سلامت حالت میں، انسکم روڈ کو یہ کاٹا گیا. اس کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیتا. یہ ابھی آئی اسٹیڈیم کے سامنے جس کے روڈ کاٹا جا رہا ہے، جس کی انکوائری یہی موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان خود کروا چکے ہیں.
جس میں رپورٹ موجود ہے ریکارڈ پہ. دیکھیں یہ تو آپ نے اتنا بے خوف و خطر نظام بنا دیا کہ کوئی قانون کی عملداری کا یقین ہی نہیں رکھتا. اسی روڈ پر اسی وزیراعلیٰ بلوچستان کی ایک انکوائری رپورٹ پڑی ہے جس میں وہ کہتے ہیں, وہ انکوائری رپورٹ کہتا ہے یہ اسی وزیراعلیٰ کی کہ جی اس پر ریپیئر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اکاڑ کے پھینک دیا گیا. اب جس روڈ پہ ریپیئر کی ضرورت نہیں ہے, اگر ریپیئر یعنی رنگ روغن کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس روڈ کو اکاڑ کے پھینک گئے. یہ سارے اسی طرح کے منصوبے بنائے گئے ہیں. سارے ایسے لوگ ہیں, کسی نے اپنے سالے کو آگے کیا ہے, کسی نے اپنے مامے کو, کسی نے اپنے چاچے کو آگے کیا ہے. آپ ابھی پی سی پی دیکھیں, بلوچستان ہائی کورٹ میں 1 سال سے کیس ہے, اس کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آیا. اس پہ وہ پی سی پی ختم ہوگی, اب دوسری پی سی پی بن رہی ہے. آپ شہر کے معتبروں کی جیب میں یہ پی سی پی پڑی ہے. یہ جام صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں بڑا پاک دامن ہوں, بڑے میں نے کام کرائے ہیں. آپ جی پی ایس کوآرڈینیٹس اٹھا کے دیکھیں, جی پی ایس کوآرڈینیٹس آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی کی دور آ گیا, جام صاحب کے لیے تو بڑی آسانیاں ہوگی. آپ وہ جی پی ایس کوآرڈینیٹس جو ہے وہ گوگل کو بھجوا دیں, ان کو کہیں کہ جی یہ ہمیں بتا دیں بلوچستان میں کتنا کام ہوا ہے کاغذی دنیا میں. یہ اسی صوبے میں یہ جو آج جام صاحب کہہ رہے ہیں, جام صاحب کے والد محترم کے دور میں پیسے نہیں تھے اس صوبے کے پاس. یہ ہمارے پاس یہ حالت ہوتی کہ آج اگر آپ کے پاس کورونا آیا ہے, آپ اتنے اربوں روپے آپ نے خرچ کیے, کوئی اس جام صاحب سے پوچھے کہ یہ پیسے کیا آپ اپنے جیب سے خرچ کریں؟ یہ اسی انقتی ووٹ کے برکت سے ہیں کہ آج آپ کے خزانے میں یہ. یہاں پہ ہم نواب رسانی کو اس لیے میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کروں گا, جب اس نے حکومت چھوڑی بلوچستان کی تو ڈاکٹر مالک یا اس کے بعد جو نگران وزیر اعلیٰ ہے نواب باروزی صاحب, ان کے لیے اکاؤنٹ میں صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں 38 ارب روپے سرپلس پڑے تھے, کیش پیسہ پڑا ہوا تھا حکومت بلوچستان کے پاس. جس صوبے کے پاس اپنے ملازمین کے پاس پیسے نہیں تھے, تو یہ ترقیاتی عمل آپ نے ایسا کرا دیا کہ آپ بہت شکریہ بایزید خان صاحب, ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردار چاروں کا بایزید خان کروٹی صاحب میں مرداری کنگا سینئر صحافی بلوچستان ڈیولپمنٹ حوالہ خاص طور پر این ایف سی ایوارڈ بلوچستان واسطہ چھ عدد اہمیت نہیں ادھر نگا جاوید جبار صاحب کی آئی تقرری حوالہ بلوچستان پولیٹیکل پارٹیز کے سراپا احتجاج یا حکومت قائل کنگاہ کے آئی تقرری واپس بزوری بریک ضروری پتاش میں اس پتہ ساڑی بھی گیشن کا پتران کر